आखिरी दफ़ा, तो तकरीबन 2 महीने से सिर्फ एक शख्स की मुलाकात हुई है। वो हमारे जो लॉयर हैं सलमान सफदर, जो 20 तारीख को, जिस दिन इमरान खान को सज़ा सुनाई जा रही थी, 20 दिसंबर को गए अंदर और ज़बरदस्ती 8 मिनट के लिए बैठे हैं, 8 मिनट के लिए, और उनके लॉयर है, उनको इजाज़त नहीं मिल रही थी। तो ये जुल्म की इंतहा कर दी है उन्होंने इमरान खान के खिलाफ। उनका ख्याल था कि इमरान खान को टॉर्चर करेंगे, इस तरह उनको ज़हनी मरीज बनाएंगे। इनका ख्याल था इमरान खान को कैद तनाई में डालेंगे तो आम लोगों के मुताबिक, जो आम लोग हैं, वो हर आम इंसान हमारे जैसा ज़हनी मरीज बन सकता है। लेकिन इमरान खान मजबूत ईमान रखने वाले, अल्लाह में यकीन रखने वाले और मजबूत शख्सियत इसलिए हैं क्योंकि उनको पता है कि वो जेल में क्यों बैठे हैं। वो अपनी कौम के लिए जेल में बैठे हैं। सारों को इस चीज़ का एहसास है कि वो अपनी कौम के लिए जेल में बैठे हैं। उनको ज़ाती तौर पे फ़ायदा देकर इन्होंने 3 साल से कह रहे हैं आप मुल्क छोड़ के चले जाएं, आप मुंह बंद रखेंगे, हमें चलने दें, जैसे हुकूमत हमने चुनी है इसको चलने दें, आप इसको चैलेंज ना करें, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, सारे 300 केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे। हमें बड़ा फ़ख्र है अपने भाई के ऊपर कि माशाल्लाह हम कितने खुशकिस्मत हमारी फैमिली है कि इमरान खान जैसा शख्स हमारी फैमिली से है। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि आज हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि आज हम जिस शख्स के साथ खड़े हैं उसने इतना ऊंचा स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कुर्बानी का, अपने मुल्क के लिए, अपनी ज़ात के लिए नहीं, कि हम सिर्फ हमारी फैमिली नहीं, पूरा पाकिस्तान उन पर फ़ख्र करता है, पूरी दुनिया में उनके ऊपर फ़ख्र करते हैं पाकिस्तानी, सारी दुनिया में जो बैठे हैं। तो इसलिए जब हमें इमरान खान कहता है कि आप बाहर सड़कों पे निकल आए, उन्होंने सारे अपने केसेस का सामना किया। आपको पता है कि सारे केसेस का इमरान खान ने सामना किया। जब ये चाहते थे कि हम झूठे केसेस बनाएंगे आप पे और ये इमरान खान यहाँ से भाग जाएंगे, इमरान खान नहीं गए। उन्होंने कहा मैं अपने हर केस का सामना करूंगा, और उन्होंने अपने हर केस का सामना किया है और उसमें सुर्खरू जब हो गए हैं, अब जजेस कोई नहीं मिल रहा है इनको जो इमरान खान के खिलाफ झूठी सजाएं देंगे। लेकिन उनको एक जज कहीं से ढूंढ के ले आए जो हाई कोर्ट के ऊपर बैठ गए। लेकिन मेरा ख्याल है हर इंसान के अंदर वो सलाहियत होती है कि अपना किबला दुरुस्त करे, अपना रास्ता दुरुस्त करे। ये जो मनसब उनको मिला हुआ है इंसाफ का, लोगों को इंसाफ दे, तनख्वाहें काफ़ी नहीं होती, ये जगह जो पावर की कुर्सी होती है, इसको क्या करेंगे? जब जज उतरता है उनसे जाके पूछें कि उसके बाद सारी ज़िंदगी क्या, अगली पुश्तों नस्लों के लिए आपकी ज़िल्लत है। तो मैं जज डोगर को कहूँगी कि देखें, इमरान खान के 2 केसेस आपके पास आने हैं। 1 साल से आपने अलकादर नहीं सुना है, आप इमरान खान का अलकादर केस सुने ताकि यह आपके ऊपर से तोहमत ना लगे। आपके ऊपर इल्ज़ाम ये लग रहा है कि आपको लाया इसलिए गया है ताकि आप इमरान खान की केस ना सुने। और दूसरा केस है तोशाखाना 2, जिसकी जब ये वो वकालतनामे साइन करवाने जाते हैं, जेल इंतज़ामिया साइन ही नहीं करवाने दे रही। फिर हमने पिंडी ATC में से दोबारा उनके पास भेजे हैं और उम्मीद करते हैं कि कल तक वो साइन हो जाएंगे। तो जब ये 2 केसेस, एक अलकादर, एक तोशाखाना 2 की बेल जैसी जज साहब के सामने जाएगी, हर लॉयर ने हमें ये बताया है 5 मिनट में इतना कमज़ोर और इतना अहमकाना केसेस हैं कि 5 मिनट में इमरान खान को और बुशरा बीबी को रिहा किया जाएगा इंशाअल्लाह। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि लीगली जो इमरान खान की रुकावट बने हुए वो जज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं। हम अगला हमारा पड़ाव अब जज डोगर के अदालत में होगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और मैं उनको मशवरा देती हूँ कि देखें, हम समझते हैं कि आप लोगों पे बहुत मजबूरियां हैं, बड़ा प्रेशर है, तो हमारा मशवरा ये होगा कि अगर ये प्रेशर आप नहीं ले सकते इमरान खान को इंसाफ देने का, तो आप इस कुर्सी से अलग हो जाएं। पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे हम इसलिए जजेस को देते हैं कि आप हमें इंसाफ देंगे। अगर नहीं दे सकते, मेरा रिक्वेस्ट है जज डोगर साहब को कि इस मनसब से अलहदा हो जाएं। और भी कोई जज जिसके ऊपर प्रेशर है
نہیں آپ لے سکتے یہ پریشر، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کتنا ظلم ہو رہا ہوگا آپ کے بچوں کے ساتھ، پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہوں گے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ آپ کو کیا دھمکیاں مل رہی ہوں گی، لیکن آپ علیحدہ ہو جائیں ادھر سے، اور کوئی جرت مند جج ایسے آ جائیں جو پاکستانیوں کو انصاف دے سکیں. اور جبکہ اگر ججز عدالتوں میں ہمیں انصاف نہیں مل رہا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو 10 سال دے دیتے ہیں، کسی کو 20 سال، ججز کے ہاتھ میں ہی نہیں آج کل سزائیں دینا. تو جو انہوں نے پاکستان بند کرنے کی جو شروعات ہیں، 8 فروری کو جو الائنس ہے، جو پارٹیز کا اپوزیشن پارٹیز کا الائنس ہے، انہوں نے کال دی ہوئی ہے کہ 8 فروری کو پاکستان کو ہم نے ایک قسم کا ٹوکن طریقے سے بند اس لیے کرنا ہے تاکہ جن کے ووٹ ہمارے جب چوری ہوئے ہیں، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ووٹ چوری کیے ہیں، ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے. ٹرانسپورٹ بھی بند ہونی چاہیے، دکانیں بند کر دیں. وہ ایک دن بند کرنے کا بہت بڑا آپ اپنا حصہ ڈال رہے ہوں گے اس انسان کے ساتھ جو کہ پچھلے تقریباً 3 سال سے ایک قسم کا قید میں، جب سے گولی لگی ہے 3.25 سال ہو گئے، جب سے وہ باہر نہیں نکلے، قید میں ہی ہیں. اور آپ کے لیے اگر وہ بیٹھ سکتے ہیں، آپ ایک دن اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے مل کر اس احتجاج میں احتجاجاً سب کچھ بند کر دیں ایک دن کے لیے. کیونکہ آگے چل کے آپ کو پتہ ہے کہ آج آپ کل جب اگلے وقتوں میں آپ اور آپ کے بچے اور آپ کی نسلیں ان کی اور غلامی نہیں کر سکتی. اور بسنت کے لیے میں کہہ دوں، کیونکہ 8 فروری کو پاکستان بند کرنے کا اعلان ہوا تھا، میں آپ کو یہ بتا دوں جو بسنت ہے نا عام طور پہ فروری کے درمیان دوسرے یا تیسرے ہفتے میں آتی ہے. انہوں نے 8 تاریخ کو بسنت اناؤنس کر دی لاہور کے لیے. چلے بڑی خوشائن چیز ہے. اب آپ ضرور دیکھیں گے ساری پتنگیں اڑیں گی، اس کے اوپر قیدی نمبر 804 لکھا ہوگا انشاءاللہ. جو ہرا اور لال رنگ ہے، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ بھی 2 رنگ بین ہو جائیں گے آئندہ کے لیے. یہ 2 رنگ نہیں ہو سکتے. گانے بھی بند کر دیے. پاکستانیوں کب تک ہم نے اس چیز کا مذاق ہی بن گیا. لیکن آپ گانے بھی لگانا، آپ ہرا اور سبز اور لال رنگ بھی ضرور پتنگوں پہ لگانا. میں نے سنا ہے کہ انہوں نے وہ بھی کنٹرول کیا ہوا ہے کہ آپ صرف ایک جگہ سے خرید سکتے ہو جہاں سے ڈور اور وہ پتنگ ملے گی. تو جب مل جائے گی آپ مارکر لے لینا، اس سے لکھ دینا قیدی نمبر 804. میں آپ کو ساری چیزیں اسٹیکرز بھی نہیں، اسٹیکر سے لگاؤ گے، اسٹیکر لگاؤ گے پتنگ نہیں اڑے گی. آپ مارکر سے لکھ دینا. میں نے آپ کو سارے طریقے بتا دیے. ہاں دیکھیں گھر کے اندر، کیونکہ ہم سارے لاک ڈاؤن کریں، پتنگوں نے اوپر اڑنا ہے، سارا لاہور دیکھے گا کہ اوپر قیدی نمبر 804 ہوگا. مجھے اڑانا نہیں آتا، لیکن میں ضرور چاہوں گی کہ بچے اڑانے میں ساتھ، جو قیدی نمبر 804 بھی آسمان پہ ہم چڑھائیں گے انشاءاللہ. یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے 300 کے لگ بھگ ایم پیز ہیں اور ارکان پارلیمنٹ ہیں، ان میں سے جو ہے وہ چند یہاں پہ آتے ہیں، جو پارٹی چیئرمین ہیں وہ بھی آتے ہیں، دور سے چلے جاتے ہیں. کیا صورتحال میں آپ سمجھتی ہیں کہ احتجاجی تحریک کامیاب ہو سکے گی، یا ماضی کی طرح جو باتوں کا حال ہوا وہی حال ہو؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اختلافات تو سامنے سارے آئے ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں انہیں ساروں کو؟ میں چلو ایسے کرو، میں آپ کو بھی ملواتی ہوں. ہمارے سارے آئے ہوئے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ کو بتاتی ہوں. سارے آئے ہوئے ہیں اور ابھی آپ دیکھیں گے، کیونکہ وہ اڈیالہ روڈ پہ ہم سارے جا رہے ہیں اور ہم وہ لیفلیٹ بانٹیں گے. تو آگے ہمارے پولیس ہوگی جو دکانیں خود ہی بند کر دے گی. 8 تاریخ کو ہم پولیس کو آگے کہہ دیں گے کہ ساری دکانیں خود بند کر دو. 8 تاریخ کو آپ کس جگہ سے کس ریلی کو لے؟ ریلی نہیں، ہم بس سارے بند ہوگا، ہم سارا بند کر دیں گے. ہمیں تو یہی پتا ہے، ہم سارا پاکستان بند کریں گے. یہ شروعات ہیں، یہ پہلا قدم ہے. پہلے ہم جو ووٹ چوری ہوا ہے 8 فروری کا ووٹ 2 سال پہلے جو چوری ہوا ہے، اس کے لیے ہم پہلے پاکستان بند کر کے پتا چلے گا آپ کو کہ کیا احتجاج کر رہے ہیں جن کا ووٹ چوری ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ سڑکوں پہ بھی دیکھ لیں گے. ایک دن میں سارا کچھ نہیں ہوگا. 8 تاریخ کو اتوار کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے. سارے کیسز کا عمران خان نے سامنا کیا،
جب یہ چاہتے تھے کہ ہم جھوٹے کیسز بنائیں گے آپ پہ اور یہ عمران خان یہاں سے بھاگ جائیں گے، عمران خان نہیں گئے. انہوں نے کہا میں اپنے ہر کیس کا سامنا کروں گا، اور انہوں نے اپنے ہر کیس کا سامنا کیا ہے، اور اس میں سرخ رو جب ہو گئے ہیں. اب ججز کوئی نہیں مل رہا ہے ان کو جو عمران خان کے خلاف جھوٹی سزائیں دیں گے، لیکن ان کو ایک جج کہیں سے ڈھونڈ کے لے آئے جو ہائی کورٹ کے اوپر بیٹھ گئے. لیکن میرا خیال ہے ہر انسان کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اپنا قبلہ درست کرے، اپنا راستہ درست کرے. یہ جو منصب ان کو ملا ہوا ہے انصاف کا، لوگوں کو انصاف دے، تنخواہیں کافی نہیں ہوتی، یہ جگہ جو پاور کی کرسی ہوتی ہے اس کو کیا کریں گے؟ جب جج اترتا ہے ان سے جا کے پوچھیں کہ اس کے بعد ساری زندگی کیا اگلی پشتوں نسلوں کے لیے آپ کی ذلت ہے. تو میں جج ڈوگر کو کہوں گی کہ دیکھیں عمران خان کے 2 کیسز آپ کے پاس آنے ہیں. 1 سال سے آپ نے القادر نہیں سنا ہے، آپ عمران خان کا القادر کیس سنیں تاکہ یہ آپ کے اوپر سے تہمت نہ لگے. آپ کے اوپر الزام یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو لایا اس لیے گیا ہے تاکہ آپ عمران خان کے کیس نہ سنیں. اور دوسرا کیس ہے توشہ خانہ 2، جس کی جب وہ وکالت نامے سائن کروانے جاتے ہیں جیل انتظامیہ سائن ہی نہیں کروانے دے رہی. پھر ہم نے پنڈی ATC میں سے دوبارہ ان کے پاس بھیجے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ کل تک وہ سائن ہو جائیں گے. تو جب یہ 2 کیسز، ایک القادر ایک توشہ خانہ 2 کی بیل جیسی جج صاحب کے سامنے جائے گی، ہر لائر نے ہمیں یہ بتایا ہے 5 منٹ میں اتنا کمزور اور اتنا احمقانہ کیسز ہیں کہ 5 منٹ میں عمران خان کو اور بشرا بی بی کو رہا کیا جائے گا انشاءاللہ. تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ لیگلی جو عمران خان کی رکاوٹ بنے ہوئے وہ جج ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں. اگلا ہمارا پڑاؤ اب جج ڈوگر کے عدالت میں ہوگا اور میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور میں ان کو مشورہ دیتی ہوں کہ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں پہ بہت مجبوریاں ہیں، بڑا پریشر ہے، تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اگر یہ پریشر آپ نہیں لے سکتے عمران خان کو انصاف دینے کا تو آپ اس کرسی سے الگ ہو جائیں. پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے ہم اس لیے ججز کو دیتے ہیں کہ آپ ہمیں انصاف دیں گے. اگر نہیں دے سکتے میرا ریکویسٹ ہے جج ڈوگر صاحب کو کہ اس منصب سے علیحدہ ہو جائیں. اور بھی کوئی جج جس کے اوپر پریشر ہے، نہیں آپ لے سکتے یہ پریشر. اور ہم سمجھتے ہیں کہ کتنا ظلم ہو رہا ہوگا، آپ کے بچوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہوں گے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ آپ کو کیا دھمکیاں مل رہی ہوں گی. لیکن آپ علیحدہ ہو جائیں ادھر سے، اور کوئی جرت مند جج ایسے آ جائیں جو پاکستانیوں کو انصاف دے سکیں. اور جبکہ اگر ججز عدالتوں میں ہمیں انصاف نہیں مل رہا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو 10 سال دے دیتے ہیں، کسی کو 20 سال، ججز کے ہاتھ میں نہیں آج کل سزائیں دینا. تو جو انہوں نے پاکستان بند کرنے کی جو شروعات ہیں، 8 فروری کو جو الائنس ہے، جو پارٹیز کا اپوزیشن پارٹیز کا الائنس ہے، انہوں نے کال دی ہوئی ہے کہ 8 فروری کو پاکستان کو ہم نے ایک قسم کا ٹوکن طریقے سے بند اس لیے کرنا ہے تاکہ جن کے ووٹ ہمارے جب چوری ہوئے ہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ووٹ چوری کیے ہیں. ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے. ٹرانسپورٹ بھی بند ہونی چاہیے، دکانیں بند کر دیں. وہ ایک دن بند کرنے کا بہت بڑا آپ اپنا حصہ ڈال رہے ہوں گے اس انسان کے ساتھ جو کہ پچھلے تقریباً 3 سال سے ایک قسم کا قید میں، جب سے گولی لگی ہے 3.25 سال ہو گئے، جب سے وہ باہر نہیں نکلے، قید میں ہی ہے. اور آپ کے لیے اگر وہ بیٹھ سکتے ہیں، آپ ایک دن اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے مل کر اس احتجاج میں احتجاجاً سب کچھ بند کر دیں ایک دن کے لیے. کیونکہ آگے چل کے آپ کو پتہ ہے کہ آج آپ کل جب اگلے وقتوں میں آپ اور آپ کے بچے اور آپ کی نسلیں ان کی اور غلامی نہیں کر سکتی. اور بسنت کے لیے میں کہہ دوں، کیونکہ 8 فروری کو پاکستان بند کرنے کا اعلان ہوا تھا، میں آپ کو یہ بتا دوں جو بسنت ہے نا عام طور پہ فروری کے درمیان دوسرے یا تیسرے ہفتے میں آتی ہے. انہوں نے 8 تاریخ کو بسنت اناؤنس کر دی لاہور کے لیے. چلے بڑی خوشائن چیز ہے. اب آپ ضرور دیکھیں گے ساری پتنگیں اڑیں گی، اس کے اوپر قیدی نمبر 804 لکھا ہوگا. جو ہرا اور لال رنگ ہے
मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ये भी 2 रंग बैन हो जाएंगे आइंदा के लिए। ये 2 रंग नहीं हो सकते, गाने भी बंद कर दिए। पाकिस्तानियों कब तक हमने ये इस चीज का मजाक ही बन गया। लेकिन आप गाने भी लगाना, आप हरा और सब्ज रंग, सब्ज और लाल रंग भी जरूर पतंगों पे लगाना। मैंने सुना है कि उन्होंने वो भी कंट्रोल किया हुआ है कि आप सिर्फ एक जगह से खरीद सकते हो जहाँ से डोर और वो पतंग मिलेगी। तो जब मिल जाएगी आप मार्कर ले लेना, उससे लिख देना कैदी नंबर 804। मैं आपको सारी चीजें, स्टिकर्स भी नहीं, स्टिकर से लगाओगे, स्टिकर लगाओगे पतंग नहीं उड़ेगी, आप मार्कर से लिख देना। मैंने आपको सारे तरीके बता दिए। हाँ देखिए, घर के अंदर क्योंकि हम सारे लॉकडाउन करें, पतंगों ने ऊपर उड़ना है, सारा लाहौर देखेगा कि ऊपर कैदी नंबर 804 होगा। मुझे उड़ाना नहीं आता, लेकिन मैं जरूर चाहूंगी कि बच्चे उड़ाने, मैं साथ, जो कैदी नंबर 804 भी आसमान पे हम चढ़ाएंगे इंशाल्लाह। ये बताएं कि पीटीआई के 300 के लगभग एमपीज हैं और अरकान पार्लियामेंट हैं, उनमें से जो है वो चंद यहाँ पे आते हैं, जो पार्टी चेयरमैन है वो भी आते हैं, दूर से चले जाते हैं। क्या इस सूरत हाल में आप समझती हैं कि एहतजाजी तहरीक कामयाब हो सकेगी या माजी की तरह जो बाकियों का हाल हुआ वही हाल होगा? आपका क्या ख्याल है? आपका क्या ख्याल है? आपका क्या ख्याल है? क्या क्या तो सामने सारे आए हुए हैं, आप जानते हैं उन्हें सारों को? मैं चलो ऐसे करो, मैं आपको भी मिलवाती हूँ। हमारे सारे आए हुए हैं, देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको बताती हूँ, सारे आए हुए हैं। और अभी आप देखेंगे क्योंकि वो अडयाला रोड पे हम सारे जा रहे हैं और हम वो लीफलेट बांटेंगे। आगे आगे हमारे पुलिस होगी जो दुकानें खुद ही बंद कर देगी। 8 तारीख को हम पुलिस को आगे कह देंगे कि सारी दुकानें खुद बंद कर दो। 8 तारीख को आप किस जगह से किस रैली को लीड? रैली नहीं, हम बस सारे बंद होगा, हम सारा बंद कर देंगे। हमें तो यही पता है, हम सारा पाकिस्तान बंद करेंगे। ये शुरुआत है, ये पहला कदम है। पहले हम जो वोट चोरी हुआ है, 8 फरवरी का वोट 2 साल पहले जो चोरी हुआ है, उसके लिए हम पहले पाकिस्तान बंद करके पता चलेगा आपको कि क्या एहतजाज कर रहे हैं जिनका वोट चोरी हुआ है, और उसके बाद आप सड़कों पे भी देख लेंगे। एक दिन में सारा कुछ नहीं होगा। छुट्टी का दिन है, इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो वैसे आधा पाकिस्तान तो वैसे बंद होगा। आधा पाकिस्तान जो खुला होता है वो भी बंद हो जाएगा।